ان کے سکولوں میں چھوٹے چھوٹے پرائمری تک کے بچوں کو یہ بات پڑھا دی جاتی ہے کہ جو کچھ بھی دنیا کے اندر ہے نا سب کو ختم کر دیا جائے، صرف تم نے زندہ رہنا ہے۔ اس لیے ان کے دلوں میں رحم نہیں ہے۔ ہم یہ سوچ رہے ہیں نا کہ اتنے بچے کیسے کوئی شہید کر سکتا ہے، کوئی اتنی قتل و غارت کیسے کر سکتا ہے، اتنا ظلم کے پہاڑ کیسے توڑ سکتا ہے۔ بات یہ ہے کہ پیدا ہوتے ہی ان کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی جاتی ہے کہ یہ دنیا کسی اور کے لیے نہیں ہے، تم ہی اللہ کے بیٹے ہو، اللہ کے محبوب ہو، یہ سب کچھ تمہارے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور البتہ تحقیق جب لے کر آئے موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس صریح معجزات، تم نے بچڑے کو خدا بنا لیا اس کے بعد، اور تم ظلم کرنے والے تھے۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے اوپر طور کو لٹکا دیا، جو کچھ ہم نے تم پر نازل کیا اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اس کو سنو، تو وہ لوگ کہنے لگے ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی۔ ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت پلا دی گئی تھی ان کے کفر کی وجہ سے۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اے ہمارے محبوب پیغمبر آپ فرما دیجئے بہت برا ہے تمہارا وہ ایمان جو تمہیں ان برائیوں کا حکم دیتا ہے اگر تم اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہو۔ آیت نمبر 92 اور 93 ہے سورہ بقرہ کی۔ ان آیات کے اندر یہود کی ایک سوچ ہے جو آج بھی ان کے اندر موجود ہے، اس کو اللہ پاک جل شانہ نے بیان فرمایا کہ یہ شروع سے ہے۔ یہودیوں کا یہ نظریہ ہے کہ اس دنیا پر رہنے کے حقدار صرف ہم ہیں۔ یعنی اتنی یہ جو میں نے عرض کیا ہے نا ایک لائن جو ہے یہ مطلب بہت بڑے مضمون کا خلاصہ ہے۔ ان کی یہ سوچ اور نظریہ ہے کہ اس دنیا کے اندر رہنے کے حقدار صرف ہم ہیں اور ہمارے علاوہ کوئی حقدار نہیں ہے۔ کئیوں کو تو انہوں نے رام کر لیا معاہدوں کے ذریعے، پروپگنڈے کے ذریعے، دھوکے کے ساتھ، جیسے عیسائی پوری عیسائیت کو انہوں نے اپنے ساتھ ملا لیا ہے معاہدوں کے ذریعے، ان چیزوں کے ذریعے ان کو اپنے ساتھ ملایا ہے۔ اور کئیوں کو وہ نہیں کر سکے رام، تو ان کے خلاف جنگ، ان کو قتل کرنا، ان کو مارنا، ان کو نکالنا، ان کے خلاف دشمنی۔ دشمن ان کے بھی ہیں لیکن ان کے ساتھ دشمنی اور طریقے سے نبھا رہے ہیں، اور اسلام کے ساتھ دشمنی اور طریقے سے نبھا رہے ہیں۔ اور یہ قرآن پاک میں بھی اس کو بیان کیا گیا، جگہ جگہ پر قرآن پاک میں ہے وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ۔ یہود و نصارہ یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم ہی اس کے محبوب ہیں، اور وہ کہتے تھے آخرت کے مستحق صرف ہم ہی ہیں۔ اور یہاں پر کل بھی ہم نے پچھلی آیات میں یہ پڑھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان تو اصل ہمارے پاس ہی ہے۔ یہ جو بنی اسحاق کے اندر جو نبوت آ گئی ہے، ہم اس کو بنی اسحاق سے نکل کر بنی اسماعیل کے اندر جو نبوت آ گئی ہے، ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم اصل مومن ہم ہی ہیں جو پرانی شریعت پر چل رہے ہیں، جو ہے ہماری شریعت منسوخ نہیں ہوئی، اور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، دیگر انبیاء کا انکار کیا، انبیاء کو شہید کیا، انبیاء کو قتل کیا، اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو سب سے بڑے مومن سمجھتے ہیں۔ آج بھی ایسا ہی ہے، ان کے سکولوں میں چھوٹے چھوٹے پرائمری تک کے بچوں کو یہ بات پڑھا دی جاتی ہے کہ جو کچھ بھی دنیا کے اندر ہے نا سب کو ختم کر دیا جائے، صرف تم نے زندہ رہنا ہے۔ اس لیے ان کے دلوں میں رحم نہیں ہے۔ ہم یہ سوچ رہے ہیں نا کہ اتنے بچے کیسے کوئی شہید کر سکتا ہے، کوئی اتنی قتل و غارت کیسے کر سکتا ہے، اتنا ظلم کے پہاڑ کیسے توڑ سکتا ہے۔ بات یہ ہے کہ پیدا ہوتے ہی ان کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی جاتی ہے کہ یہ دنیا کسی اور کے لیے نہیں ہے، تم ہی اللہ کے بیٹے ہو، اللہ کے محبوب ہو، یہ سب کچھ تمہارے لیے۔ یہ آج کے گویا کے سبق کا خلاصہ ہے۔ اب اللہ پاک جل شانہ بیان فرما رہے ہیں وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس صریح معجزات جو ہے وہ لے کر آئے۔ یہ وہ معجزات ہیں جو تورات کے نازل ہونے سے پہلے کے ہیں۔
مثال کے طور پر دریا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے عصا دیا، اب اس عصا کے ذریعے کتنے معجزے ظاہر ہوئے۔ شروع میں سب سے بڑا معجزہ یہ ظاہر ہوا کہ اس عصا کو دریائے نیل پر مارا تو اس سے 12 راستے بن گئے، جو سارے بنی اسرائیل نے اس کو دیکھا۔ پھر معجزہ دریا کا پھٹ جانا اور اس میں سے راستوں کا بن جانا، پانی کا جم جانا، ٹھہر جانا، یہ ایک مستقل معجزہ ہے۔ یہ سارے معجزے دیکھ کر پھر وہاں سے جب یہ نکلے دریائے نیل سے، اپنی آنکھوں کے سامنے فرعون کو، اپنے دشمن کو غرق ہوتے ہوئے دیکھا، پھر انہوں نے ایک کلمہ کفر بولا، جس پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی اور ان کے لیے معافی تلافی ہو گئی۔ کفر یہ کیا، انہوں نے دیکھا کہ ایک قوم جو ہے نا وہ کسی بت کی عبادت کر رہی ہے، اس کے سامنے سجدہ کر رہی ہے، تو فوراً موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اے موسیٰ اجعل لنا آلہۃ کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بھی کوئی ایسا کوئی خدا بنا دے جیسا وہ خدا کی عبادت کر رہے ہیں۔ ابھی معجزات کو دیکھ کر آ رہے ہیں اور ابھی دیکھا ہے کہ اللہ کی خاص مدد و نصرت آئی ہے، جس کی وجہ سے ان کی بچت ہوئی ہے، فرعون سے بچ کے نکلے ہیں، اور ابھی جو اتنی جلدی ان کا ایمان جو ہے وہ دوسری طرف چلا گیا۔ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، اللہ پاک ان کو سمجھا رہے ہیں اپنے آپ کو تم مومن کہتے ہو، اللہ کے محبوب کہتے ہو، اللہ کے بیٹے کہتے ہو اپنے آپ کو، تو تمہارے ایمان کی یہ حالت ہے، 1 منٹ میں تمہارا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ معجزات دیکھنے کے بعد ثم اتخذتم العجل من بعدہ، تو رات کے نازل ہونے کے بعد، اب تو رات تو نازل ہو گئی ہے، اب موسیٰ علیہ السلام تو رات لینے کے لیے گئے ہیں، پیچھے سے انہوں نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی۔ بچڑے کا واقعہ پیچھے بھی تفصیل سے آ گیا کہ وہ سامری جو تھا، ہارون علیہ السلام پیچھے اللہ کے پیغمبر موجود تھے، انہوں نے بولا کہ یہ تمہارے پاس مصر کے فرعونیوں کا جو سونا چاندی ہے اس کو اکٹھا کرو، وہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے اس کو استعمال کرنا۔ اب کیا کریں کہ ایک مٹی کا گڑھا کھودو اور اس کے زمین کے اندر گڑھا کھود کر جو ہے اس کے اندر سونا چاندی سارا اکٹھا کر کے اس کو آگ لگا دو۔ اس کو آگ لگا دی، اب جو سونا چاندی جب اکٹھا ہو کے اس کو آگ لگائی وہ پگھل گیا ہے، زیادہ آگ کی وجہ سے، حرارت کی وجہ سے، پگھلنے کی وجہ سے وہ ایک بت کی ایک شکل بن گئی، جیسے ایک بچڑا ہوتا ہے، ایک جانور کی شکل بن گئی۔ ایسے ہی ہوتا ہے، کسی چیز کو پگھلا لے ہم، وہ کوئی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس کے اندر سوراخ بھی تھے مختلف، تو اب وہ ایک اس کی شکل بن گئی۔ اب سامری نے کیا کیا، اس کے پاس جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کی مٹی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام جب آتے تھے نا ہارون علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، سامری جو ان کے ساتھ ہی ہو لیا تھا، اس نے دیکھا کہ جہاں جہاں جبرائیل علیہ السلام کا گھوڑا جو ہے وہ پاؤں رکھتا ہے، واپس جا رہے ہیں، تو وہاں سے گھاس اگاتی ہے، زمین کے اندر زندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس مٹی کے اندر کوئی لازمی بات ہے، کوئی چیز ہے، اس نے جو ہے سامری نے ان کے گھوڑے کے پاؤں کی جو ہے وہ مٹی اٹھا لی اور اس بچڑے کے اندر ڈالی، تو بچڑا آواز کرنے لگ گیا، اس میں سے آواز نے، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ آواز اس مٹی کے ڈالنے کی وجہ سے پیدا نہیں ہوئی تھی، اس بچڑے کے اندر جو سونے چاندی کا بنا ہوا تھا، بلکہ وہ ہوا ایک طرف سے داخل ہوتی اور دوسری طرف سے نکلتی تھی، کیونکہ اس کے اندر کئی سوراخ تھے، جب ہوا تیز چلے تو سوراخ تنگ ہوں تو اس کے اندر سیٹیاں سی اور آواز سی پیدا ہو جاتی ہے، وہ گائے کی آواز اس کے اندر سے آنے لگ گئی، تو ان لوگوں نے سمجھا کہ بچڑا ہمارا خدا ہے، اس کی جو ہے وہ پوجا شروع کر دی۔ اتنا مطلب کمزور ایمان تھا۔ اللہ پاک جل شانہ فرمایا تمہارے ایمان کا تو یہ حال ہے۔ موسیٰ علیہ السلام صرف 30 یا 40 راتوں کے لیے تورات لینے کے لیے گئے، تمہارا ایمان پیچھے سے کدھر گیا؟ اگر تم اپنے آپ کو ایماندار سمجھتے ہو، تم سمجھتے ہو ہم ہی بڑے مومن ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہمارے نبی پر تم ایمان نہیں لاتے، تو پھر یہ تو تمہارے ایمان کا تو یہ حال ہے۔ فرمایا کہ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم ظلم کرنے والے تھے، یعنی اتنے معجزات دیکھ کر بھی پھر بھی تم لوگوں نے ظلم کیا۔ اصل میں مفسرین نے یہاں پر لکھا ہے کہ جب انسان توبہ کرتا ہے تو پکی سچی توبہ کرے، جب اس کی توبہ کے اندر کوئی کمی رہ جاتی ہے نا تو وہ دوبارہ بدعت کی یا کفر کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ پہلی مرتبہ جو انہوں نے کفر کیا نا دریائے نیل سے نکلنے کے بعد، موسیٰ علیہ السلام سے خدا کا مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے خدا بناؤ، اس کفر سے جو انہوں نے توبہ کی تو اس کے اندر ان سے کمی رہ گئی، وہ کمی بعد میں بچڑے کی پوجا کی صورت میں ظاہر ہوئی، اندر ہی اندر جو ہے نا خیالات پکتے رہتے ہیں۔ اسی لیے ہمیشہ ہم یہ سوچیں اگر ہم سے گناہ ہو جائے تو ہم اللہ پاک جل شانہ سے سچی توبہ کریں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، 100% سچی توبہ ہو، پھر گناہ ہو جائے پھر سچی توبہ ہو، اس کے اندر کوئی شک و شبہ والی بات نہ ہو۔ اگر آخرت کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں، اللہ پاک کی قدرت کے بارے میں خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ہمارے دل میں کوئی شک شبہ کوئی پیدا ہو گیا ہے، ہم اس کو دور کریں فوراً، ورنہ یہ شک شبہ انسان کو ملحد، دہریہ اور کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے، ایسی جگہ جا کے کھڑا کر دیتا ہے جہاں سے واپسی ناممکن ہو جاتی ہے، اسی حالت میں موت آ جاتی ہے
جب ایمان نہ رہا تو انسان مر گیا تو پھر آگے تو پھر خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے دل کو، دماغ کو شکوک و شبہات سے پاک کر کے اللہ اور اس کے رسول پر کامل اور 100% ایمان ہو۔ باقی ہر انسان کمزور ہے، روزانہ نئی سی نئی چیزیں دیکھتا ہے، دل میں کوئی بات آ جاتی ہے، اسے توبہ کی جائے، اس کو صاف کیا جائے، کوئی شک و شبہ ہو تو اس کو دور کیا جائے۔ اور فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور تم اپنے آپ کو ایماندار کہتے ہو، اور یاد کرو کہ جس وقت ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے اوپر طور کو لٹکا دیا، طور پہاڑ کو اللہ پاک جل شانہ نے اس کا طور پہاڑ کا ایک ٹکڑا جو ہے ان کے سروں پر لا کر کھڑا کر دیا، وہ تو رات کو مان نہیں رہے تھے۔ یہ دوسرا واقعہ ہے، پیچھے بھی ہم پڑھ کر آئے ہیں، تو رات کو مان نہیں رہے تھے، زبردستی ان سے منوایا گیا، یعنی ایمان لے آئے پہلے، بعد میں اس کو چھوڑ دیا۔ خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا، ہم نے ان سے کہا تھا کہ تم جو تمہارے پاس آ گیا ہے، تم پہلے اس پر ایمان لائے تھے، اس سے مرتد ہو رہے ہو، اس کو مضبوطی سے پکڑو اور توجہ سے سنو۔ قالوا سمعنا وعصینا، وہ آگے سے کیا کہتے؟ ہم نے سنا تو ہے، وعصینا، لیکن ہم نے نافرمانی کی۔ کہنا تو یہی چاہیے تھا سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے فرما برداری کی، بلکہ وہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی۔ بالکل ہمارا مسلمانوں والا حال بھی تو وہی ہے نا، ہم بھی سنتے ہیں اور نافرمانی بھی کرتے ہیں اللہ کے احکام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت موجود تھی، ان کو پلا دی گئی تھی۔ کسی چیز کی محبت گھول کر کسی کو پلا دی جائے، ایسے ان کے دلوں میں محبت موجود تھی بچڑے کی، اس وجہ سے یعنی کچھ شرک کا کوئی ذرہ وہ بچڑے کی پوجا کرتے وقت ان کے دل میں باقی رہا تھا، جس کی وجہ سے اب تورات کے اوپر بھی ان کو یقین نہیں آ رہا، اور تورات پتہ بھی چل گیا کہ اللہ کی سچی کتاب ہے، پھر ایمان نہیں لا رہے اس کے اوپر، اس سے جو ہے وہ ہٹ رہے ہیں۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِإِيمَانِكُمْ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ پاک جل شانہ فرما رہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے تمہارا اگر یہی تمہارا ایمان ہے نا، تم اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتے ہو، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، سب چیزوں کا انکار کر کے بھی اپنے آپ کو تم مومن سمجھتے ہو، تو تمہارا یہ ایمان تو بہت برا ہے، ایسے ایمان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ، اور اگر تم اے ہمارے محبوب پیغمبر آپ کہہ دیجئے اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم ہی اللہ کے بیٹے ہیں، آخرت تو بنی ہمارے لیے، یہودی یہ کہتے ہیں نا آخرت تو ہمارے لیے بنی ہے اور ہم ہی کامیاب ہوں گے، اگر تم یہ کہتے ہو آخرت تمہارے لیے بنی ہے، عند اللہ خالصۃ من دون الناس، اور لوگوں کے علاوہ صرف خالص تمہارے لیے، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ موت کی تمنا ایک چیلنج ہے قرآن کی طرف سے، ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ میں نے مرنا ہے اور آخرت میں میرے مزے ہی مزے ہیں، پھر کبھی موت کی تمنا کر کے دکھاؤ نا، جس کو پتا ہو کہ میرا اگلا راستہ بڑا آسان ہے، اس دنیا سے بھی زیادہ آسان ہے، تو وہ پھر مر لے، پھر پتہ چل جائے گا اس کو، لیکن موت سے بھی ڈرتے ہیں، پتہ ان کو بھی ہے کہ ہم نے انکار کیا ہے، ہمیں آگے جوتے پڑیں گے، اس لیے وہ موت کی تمنا کبھی نہیں کریں گے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، اللہ پاک جل شانہ فرما رہے ہیں البتہ ضرور بضرور آپ ان کو زندگی پر لوگوں سے زیادہ حریص پائیں گے، یعنی ان کو زندگی کی زیادہ تمنا ہے، ان کو پتہ ہے آگے ہمارے لیے حالات خراب ہیں، اسی زندگی کو جو مزے ہیں 4 دن کر لو۔ احرص الناس، لوگوں سے زیادہ حریص ہے، طمع ہے، لالچ ہے ان کو دنیاوی زندگی کی۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جو مشرک لوگ ہیں ان سے بھی زیادہ، مشرکوں کو تو یہ ہوتا نا کہ یہ دنیا کی زندگی ہے، جب تک ہیں مر گئے تو بس ختم، وہ تو اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتے، یہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کو ماننے کے باوجود یہ موت کی تمنا کرے نا، حالانکہ یہ موت کی تمنا کبھی نہیں کریں گے، یہ زندگی ان سے بھی زیادہ پسند کرتے ہیں، مشرکوں سے بھی زیادہ۔ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں کا ہر آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے اس کو کہ 1000 سال عمر اس کو مل جائے، لمبی زندگی وہ جیے، 1000 سال ہمیں عمر مل جائے۔ وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، اور اگر اس کو یہ 1000 سال عمر مل بھی گئی تو اللہ پاک جل شانہ فرما رہے ہیں کہ وہ اس کو عذاب سے نہیں بچا سکتی، عذاب سے وہ پھر بھی نہیں بچے گا۔ اس لیے بھائی عمر تھوڑی ہو، مختصر ہو یا زیادہ ہو، اللہ کی فرما برداری میں گزرے تو وہ عمر فائدہ مند ہے، وہ عمر فائدہ مند ہے، اور اگر اللہ پاک کی نافرمانی میں عمر گزری ہے، چاہے وہ 1000 سال ہی کیوں نہ ہو، تو وہ نافرمانی والی عمر ہے، تو وہ عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ واللہ بصیر بما یعملون، جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں اللہ پاک جل شانہ اسے خوب دیکھنے والے ہیں۔ یہ ہمارا 10واں رکوع سورہ بقرہ کا مکمل ہوا ہے، اللہ پاک ہمیں سمجھ عمل کرنے کی توفیق دے۔